صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کالی کملی والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کی غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک لپیٹی ہوئی تھی اور مجھے کچھ محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کچھ ہے. چنانچہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک کو اپنے شانہ اقدس سے اتارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں. ناظرین کرام، اولیاء کرام کے تذکار پاک جہاں ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انبیاء کا ذکر عبادت، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لازوال اور بے مثال خدمات ہیں. میری مراد حضرت جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ناظرین، زہد و تقویٰ کا یہ عالم کے 36 حج کیے اور ان میں سے 8 جو تھے اس زمانے میں پیدل کیے. 14 بڑے جلیل القدر اولیاء کرام سے خرقہ خلافت ملا جن میں شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ شامل تھے، اور جن بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں حضرت عبداللہ یافی ہیں، ان سے بھی فیض حاصل کیا. حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. اسی طرح روحانی فیض سیدنا عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد کبیر رفاعی جیسے جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے زیارت کروائی تھی، ان بزرگوں سے فیض حاصل کیا روحانی طور پہ. اور پھر سب سے بڑھ کے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے مرشد کریم تھے، اور ان کے والد جو خود تھے وہ اتنے بڑے ولی کامل تھے، ان سے بھی فیض حاصل کیا. تربیت ان کی جس ماحول میں ہوئی وہ مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ ہمیں نظر آتی ہے. اور شریعت کے معاملے میں بہت آپ کے مزاج میں جلال تھا. ایک آدمی اسی دور میں روڑی کے قریب تھا، وہ ایک غار میں رہتا تھا تو وہ اس نے مشہور کیا ہوا تھا کہ جی مجھے نماز کی جو ہے وہ چھٹی مل چکی ہے، مجھے نماز سے جو ہے وہ رخصت مل چکی ہوئی ہے. آپ جب اس کے پاس گئے، لوگ اس کے بڑے عقیدت مند بنے ہوئے تھے، تو آپ نے اسے جا کے ڈانٹا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو، اور نماز کی معافی ہے ہی نہیں. اسے کہا جناب ابھی جبریل امین آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو نماز معاف ہے. تو آپ نے کہا کہ تمہیں جبریل امین نہیں آئے تھے، یہ ابلیس تھا جس کو تم نے دیکھا ہے، اور ابلیس نے تمہیں آ کے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھا کرو. تو شریعت کے معاملے میں بڑی سخت پابندی. پھر اللہ نے ان پہ یہ بھی کرم کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کو 2 برس جا کے
وہاں پہ بھی امامت کا شرف حاصل رہا، قرآن و حدیث کے عالم، اور پوری دنیا جہان کے ممالک جو سے سیرو فی الارض کی عملی تفسیر تھے، جہاں جہاں گئے وہاں دین حق کی ایسی تبلیغ کی، کرامات کا ایک لمبا سلسلہ ہے ان کی زندگی میں۔ اور ابھی بچپن میں تھے، یہ وابی ولی تھے، والدہ کے بطن مبارک سے ہی یہ ولی تھے۔ حضرت شیخ جمال خندہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے پاس ان کے والد گرامی ان کو لے کر گئے، بچپن میں یہ تھے، تو جب لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا ان کی پیشانی کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بہت بڑا جو ہے مستقبل میں بہت بڑی شخصیت بنے گا۔ کہتے ہیں آپ کھجوریں کھا رہے تھے اس وقت حضرت جمال خندہ، تو انہوں نے ان کو بھی کچھ کھجوریں دی، سب لوگوں کو کھجوریں بانٹی، تو انہوں نے گٹھلی سمیت کھا گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا سب نے گٹھلیاں باہر پھینکی، آپ گٹھلی سمیت کھا گئے۔ کہا حضور ولی اللہ کا ہاتھ جس گٹھلی کو لگاؤ میں اس کو کیسے پھینک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جو آدمی اتنا ادب کرنا بزرگوں کا جانتا ہے، یہ مستقبل میں بہت بڑا خاندان کا نام بھی روشن کرے گا، اور علم و معرفت کا یہ ایک جو ہے وہ آفتاب بنے گا۔ تو آج ہم حضرت مخدومیہ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کیسا فیض ملا، جن کے ادب کا وہ واقعہ تو مجھے ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اندر سے باہر نکلے تو سیڑھیوں پہ آپ جو تھے آپ لیٹ گئے، اور ان نے اپنا دست مبارک ان کے اوپر مرشد کریم نے رکھا، اور رکھ کے کہا کہ تمہیں اللہ بہت بڑی عظمتیں دے گا۔ یہ تصوف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام جو ہے نا، ان کی بارگاہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ادب ہے، اور جس کو ادب آ گیا اس کا عمل بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزرے یہ ہستیاں وہ تھیں جو محبت کے پیامبر تھے، آج ہمیں نفرتوں کے تاجر نظر آتے ہیں۔ صوفیاء کے ماننے والے، صوفیاء کے مشرب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ محبتوں کے پیامبر ہوتے ہیں، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ صوفیاء کرام کا پیغام محبت ہی تھا، وہ کوئی تلواریں لے کے نہیں آئے کہ بر صغیر کے لوگوں کی بھی انہوں نے قسمتیں بدل کے رکھ دیں۔ اسی لیے پروفیسر آرنلڈ نے بھی ان کا خاص طور پہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ٹیچنگ آف اسلام میں، دیگر کتب میں بھی آپ کا ذکر پاک ہے۔ اور سلسلہ سہروردیہ سے آپ کا تعلق ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی سے۔ جی جامی صاحب، سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ جہاں گشت کیا ہے؟ سارا جہان پھرنے والا؟ غازی صاحب یہ جو میں ذرا ان کا تھوڑا تعارف کرا ارشاد جی، اسی سے سید مراد جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ المشہور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو غازی صاحب ہمیں تین چیزیں تو بڑی وافر مقدار میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خاندانی نجابت و شرافت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو سید ہے، سچے سید، جی ہاں، 24 کیرٹ کے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے دادا جی حضور ان اولیاء میں سے گزرے ہیں جن اولیاء کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت برزخ میں بھی ہم کلامی کی ہے۔ اللہ، اب غازی صاحب یہ اثرات چلتے ہیں اولادوں میں، ایسا ہی ہے۔ اب دادے کا یہ اثر ہے۔ والد صاحب کو خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو خوف خدا کی وجہ سے بستر پر آرام کرتے نہیں دیکھا، اللہ، اور پھر خود کہتے ہیں کہ ان کی نماز پڑھتے ہوئے
اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو وہ اشک باری کرتے تھے اور جو گریہ تاری ہوتا تھا، وہ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک خاص حضوری کی کیفیت میں کھڑے ہیں اور ان کے سینہ مبارک ڈاکٹر فرد بخاری جب بھی آتا ہے ہمارے پروگرام میں اشکبار ہوتا ہے، تو یہ جو عاشقوں کے خاندان ہوتے ہیں ان کی تاثیر آگے نسلوں تک چلتی ہے، اور میں تو اصلی نقلی کی یہ میں نے پہچان رکھی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، پتہ چل جاتا ہے جی۔ بلکہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کی سینے کی جگہ سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مظاہر بہت اعلیٰ تھے۔ سیدہ تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے وہ گوشت کلیجی ہنڈی میں وہ ابلتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ آتا سے ایسی آوازیں آتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب کا، تو یہ میں اپنے والد صاحب کی کیفیات بچپن میں دیکھتا تھا۔ دیکھو نا، بچے کی بریک بینی بتاتی ہے کہ اس کا لیبل کیا ہے، کن چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے۔ پھر جیسے دو واقعات آپ نے، غازی صاحب یہ ادب کا کرینہ تصوف میں، اس کو سادہ طور پر غازی صاحب کہوں، والدہ کی اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے دعا لینی ہونا، اس کا کمال ادب کر دیں۔ واہ 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 واہ، اولیاء سے یہ لوگ لینے کیا جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ نے زندگی میں کمایا، محنتیں کی، عبادت اور ریاضت کی، ہمیں محنت و مشقت میں ڈالے بغیر دے دیں۔ تو اولیاء کو کسی نے بتایا کہ کسی ولی کا کوئی ادب کر دے تو اس ولی کی رحمت اور فیض اتنا جوش مارتا ہے وہ سب کچھ اٹھا کر دے دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جیسا کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مجلس میں سب کچھ دے دیا تھا، تو ویسے لگتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت جمال خندہ روح کی وہ گٹھلیاں کھا لی، اور پھر حضرت رکن عالم صاحب کے وہاں جو سیڑھیوں کی جگہ فاصلہ زیادہ تھا وہ اپنا سینہ پیش کر دیا، تو آپ حیران ہوں گے تو شاہ رکن عالم نے جو تبصرہ کیا، تبصرہ کتنا باکمال تھا۔ غازی صاحب وجہ کیا، ولایت سارا سراسر راز ہے، یا سب سے زیادہ چیک کیا جاتا ہے کہ آگے ظرف اور برتن تسلیم و رضا کی کس کیفیت میں ہے۔ بھائی وہ جو یہ جو ہے نا ادب اور یہ جو قربان ہو جانے والی بات ہے، وہ پھر ہوتی ہے تو تبھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، عمر ہوتے، بالکل عمر نے وہ کردار اور وہ ادب اور وہ سارے سلیقے اور قرینے پیش کیے ہوں گے نا بارگاہ رسالت باب۔ اچھا جی، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ کے یہ فرمانا طریقت میں، حقیقت میں اور معرفت میں کامل پایا ان کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بھی آپ نے بتانی ہے میرے ذہن میں نے وہاں حاضری دی ہے کئی دفعہ، وہ کیا ہے وہ جہاں کہتے ہیں گھومیں اور آپ ہنسی اپنی روک کے دکھائیں، وہ بھی حضرت خندہ کا کوئی ہے؟ وہ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہے نا، جی جی، وہ ایک بنی ہوئی چیز کوئی اس کے، وہ میں نے بھی تجربہ کیا نہیں ہنسی روک گامن سکتے۔ سچار۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وارث و علوم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قطب عالم سید السادات ابو عبداللہ حسین جلال الملت والدین مختوم جہانیہ جہاں گشت بخاری اچوی قدس سرہ الاقدس۔ ٹھیک۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، نام مبارک حسین تھا، مشہور جلال الدین کے نام سے ہوئی۔ سید السادات ہندوستان کے تذکرہ نگاروں میں اولیاء کے جنہوں نے تذکرے لکھے ہیں، شاید ہی کسی کے ساتھ سید السادات لکھا ہو سوائے آپ کے یا آپ کے دادا حضرت سید جلال الدین کے ساتھ۔ ٹھیک۔ حضرت شاہ رکن عالم نے آپ کو خواب میں خرقہ پہنایا اور فرمایا قطب عالم شدی، تو انہوں نے جب آپ بیدار ہوئے تو وہ خرقہ مبارک موجود تھا۔ اچھا، اور قطب عالم کا انہوں نے آپ کو لقب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں گشت کا آپ نے فرما دیا، مخدوم جہانیہ، جب آپ ملتان میں گئے حضرت، نہیں جہاں گشت کیوں کہتے ہیں؟ جہاں گشت اس لیے کہ آپ نے سیرو فی الارض، اچھا اور سارا سفر آپ نے پیدل فرمایا، ٹھیک، اور تمام حج جو حج اکبر ہیں وہ پیدل کی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ جہاز وغیرہ نہیں تھے اس زمانے میں؟ گھوڑا ملا تھا، کسی نے دیا تو آپ نے وہ بھی ایک مدکوک تھے، بیمار تھے، ان کو دے دیا اور خود پیدل یہاں سے روانہ ہو۔ اللہ، اس دور میں اس دور میں کوئی سڑکیں نہیں تھیں؟ کوئی سڑکیں نہیں تھی۔ جی۔
اور مخدوم جہانیہ جب آپ پہنچے حضرت بہاؤالدین ذکریہ قدس سرہ الاقدس کی مزار شریف پہ، آپ کی حضرت ایک عادت مبارک تھی کہ آپ سال میں 3 دفعہ 40 اعتکاف کرتے تھے، 40 دن. اچھا. اور عید کی رات کو آپ باہر نہیں آتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اپنے مولا سے عیدی مانگنی. اچھا. تو ملتان میں تھے تو حضرت شاہ رخ بہاؤالدین ذکریہ کی مزار شریف پہ تھے، تو آپ نے رات کو وہیں گزاری اور آپ نے درخواست کی کہ حضور مجھے عیدی دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ترا خدا مخدوم جہانیہ خطاب کردہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مخدوم جہانیہ کے نام سے خطاب کیا ہے. عیدی تو ہم ہی، یہی عیدی ہے تمہارے لیے. اچھا. تو پھر حضرت صدر الدین عارف کی مزار شریف پہ گئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. جو ان کے صاحبزادے ہیں، جو ان کے صاحبزادے ہیں. حضرت شاہ رکن عالم کی مزار شریف پہ گئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. جب آپ باہر نکلے تو جو بھی ملتا وہ کہتا تھا این مخدوم جہانیہ آست، یہ مخدوم جہانیہ. اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کے آپ سلام عرض کرتے ہیں تو وہیں پر مشغول ہو جاتے ہیں. زائرین کو تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی تو روضہ مقدسہ سے یہ آواز مبارک آئی، یا والدی لا تکم بین یدی زواری. تو یہ آواز تمام وہاں پہ جو زائرین تھے سب نے سنی، یہاں تک کہ شیخ حرم دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے صاحبزادے، یہ ایک جگہ ہے پیچھے جہاں پر حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی سلام کے لیے عرض کرتے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہوں. تو آپ ادباً ان سے بھی 2 قدم پیچھے رکے. تو اور یہ ولد رسول اللہ یا ولدی جو حضور نے فرمایا، یہ ایسا معجزہ ہوا کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں آپ کو جو ملتا وہ یہی کہتا کہ انت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اولاد ہو. کہ آپ کے وہ جو شیخ تھے حضرت عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تہجد کے وقت آپ کے پاس جب آتے تو ایک ہاتھ میں ان کے چراغ ہوتا، دوسرے ہاتھ میں کھانا ہوتا، اور وہ آپ کے حجرے میں آتے اور آپ کہتے آپ تو میرے استاد ہیں، آپ نہ آیا کریں، میں حاضر ہوں گا. تو وہ حضرت شیخ عبداللہ مطری فرماتے نہیں، تم قطعاً نہیں آؤ گے میرے پاس، انت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو حضور کے صاحبزادے ہو، میں آؤں گا تمہارے پاس، میں تمہیں پڑھاؤں گا. حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ فرمایا، وہاں 7 سال آپ ان کے پاس رہے حرم مکہ شریف میں. ایک دفعہ وہ وضو کے لیے انہوں نے برتن اٹھایا پانی کے لیے، تو آپ نے وہ برتن لے لیا تو انہوں نے کہا نہیں، تم مجھے وضو نہیں کراؤ گے، تم تو حضور کے صاحبزادے ہو. تو یہ وہاں پہ شہرت تھی کہ حضور کے یہ صاحبزادے ہیں. حضرت اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لطائف اشرفی اور مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ یہ وارث و علوم سید المرسلین ہے. آپ کی ایک کرامت ہم کہیں، لیکن آپ اس کو کرامت نہیں کہتے تھے، کہ ہر سال شب قدر کے جو عجائبات ہوتے تھے آپ ملاحظہ فرماتے تھے کہ کائنات جو ہے سجدے میں، اور پھر آپ یہ کہتے تھے کہ یہ میری کرامت نہیں ہے، اس کا جو ادراک ہے یہ میراث لنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لے کر میرے تمام آباء و اجداد تک یہ میراث ہے، فی کل سنۃ، ہر سال ہمیں شب قدر ملتی ہے. اچھا جی، لطائف اشرفی ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست کتاب ہے، اور وہ میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو وہ پڑھنا چاہیے. اور بعض لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی کوئی وظائف بتائیں، کوئی نقش بتائیں فلانا، تو اس میں تو بڑے بڑے زبردست وظائف ہیں. لطائف اشرفی میں آپ دیکھیں بڑے بڑے زبردست بلا شبہ. بل تذکرہ ہوا تو میں حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی جو انہوں نے فرمایا آپ کے بارے میں وہ کر دیتا ہوں. جی ضرور. آپ نے فرمایا کہ میں بڑے بزرگوں سے ملا ہوں، لیکن جس قدر حقائق و معارف اور دقائق و عوارف حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ سے صادر ہوئے ہیں میں نے کسی میں نہیں دیکھے. ٹھیک. اور آپ فرماتے ہیں کہ متاخرین میں سے کسی بزرگ کو یہ شرف نہیں ملا. آپ واقعتاً مظہر العجائب و مصدر الغرائب تھے. مظہر العجائب و مصدر الغرائب. آپ نے 7 بادشاہوں کا زمانہ پایا ہے، جس میں علاء الدین خلجی، شہاب الدین خلجی، قطب الدین مبارک شاہ، ناصر الدین، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق ہیں. بادشاہ ہی آتے تھے ان کے پاس، بادشاہ آتے تھے، یہ نہیں بادشاہوں کے پاس جاتے. بلا شبہ ایسے. اور پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب آپ کو شیخ الاسلامی کا منصب دیا گیا، چیف جسٹس کا، تو آپ 40 خانقاہیں آپ کے سپرد کی گئیں.
تو خواب میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ملا کہ آپ اسے چھوڑ کے نا چلے جائیں. تو اس وقت انہوں نے بھی پھر یہ سفر اختیار کیا تھا. واہ واہ واہ. یہ جہاں گشت کا جو شرف ہے اس اشارے سے ان کو نصیب ہوا. اور جب آپ پڑھتے تھے ابتدائی تعلیم تو ظاہر ہے اچ شریف میں انہوں نے حاصل کی. اچ بہت بڑا مرکز ہوتا تھا. والد خود اتنا یہ جو اچ شریف کا علاقہ ہے یہ بڑی دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی. ہاں جی سب سے یہ ہماری بڑی رچ تاریخ ہے علمی. بلا شبہ ایسے. تو بہاولپور جو ہے وہ بڑا علم و معرفت کا ایک مرکز رہا ہے یہ سارے علاقے. بس بد نصیبی ہے امتداد زمانہ کے پھر. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کچھ کتابیں رہ گئی تھیں جن کی آپ تکمیل چاہتے تھے تو آپ ملتان شریف آ گئے. جب ملتان شریف آئے تو ان کا انتظام خانقاہ کی بجائے ادارے میں کیا گیا اور کھانا جو ہے ان کا گھر سے منگوایا. پہلے رکن عالم کا جو کھانا تھا اسی میں سے کھانا آیا اور پہلے بتا دیا کہ یہ جو میرا بیٹا آ رہا ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت جو آ رہا ہے یہ ادھر خانقاہ میں رہنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور وہاں پورا 1 سال رہے اور پوری اور اس کی پیک وہ تھی کہ جب اپنا سینہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ پیش کر دیا. آپ چونکہ گھومتے رہے دنیا کا سفر کیا تو اس میں سفر کرنے سے وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس وسعت کے اندر پھر حکمتیں کھلتی ہیں قدرت کی. عجائب و غرائب ایسے تو نہیں مصدر الغرائب اور مظہر العجائب کہا گیا. آپ نے ساری دنیا گھوم کے جو چیزیں ہمیں دی ہیں تعلیمات کی صورت میں ایک قول آپ کا پیش کرتا ہوں. پہلے آپ فرماتے ہیں 3 آدمیوں سے بچنا چاہیے: جاہل پیر، جابر حاکم اور دنیا دار عالم. پوری زندگی کا نچوڑ اس میں موجود ہے کہ جو جاہل پیر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور اسی طرح جابر حاکم تو ظاہر ہے آتے رہے ہیں لیکن دنیا دار عالم یعنی یہ ایک اتنی خطرناک چیز ہے. آج ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ مولانا روم نے فرمایا تھا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جاں زنی یارے بود، کہ وہ علم جس کو جسم پروری کا ذریعہ بنا لیا جائے وہ قدم قدم پر ڈستا ہے. اسی لیے تو ہمارا علم فتویٰ باز ہے، فتنہ پرور ہے، فساد انگیز ہے. وہی وہ حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء امین ہیں لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو. ہاں جی. اور ہم پیچھے بلکہ ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز جو میری امت کے بارے میں وہ ائمہ ہیں جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، الائمۃ المضلین. اور وہ کیا ہے دوزخ کا وہ جو سب سے جو سخت وہ ہے جسے دوزخ بھی روز پناہ مانگتا ہے اس کا نام ہے کچھ اس دوزخ کے حصے کا. تو پوچھا وہ کون سے، کہا اس میں اس طرح کے عالم ڈالے جائیں. بلا شبہ. اچھا آپ کی ایک اور نسبت، آپ کا جو تاریخ ولادت ہے اس کو جب لفظوں کی شکل دی جائے تو وہ خادم نبی بنتا ہے. اچھا خادم نبی. اور ایک اور بات، آپ کو کسی نے سید السادات کہا. ہاں اس کو ڈانٹ دیا. سبحان اللہ. آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے گدائے عالم کہو. گدائے عالم کا مطلب ہے گدائے درگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کوئی تیار ہی نہیں ہوتا آج لکھوانے کے لیے. بلا شبہ ایسے. اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین ایک ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، ایمان ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو شیخ بھی ایک ہونا چاہیے. واہ یکگیر محکم گیر. دوسرے مشائخ سے اعتقاد رکھے لیکن اپنے شیخ کو حسن اعتقاد. میاں محمد صاحب کا شعر سن لیں. جی بسم اللہ. جس دل اندر عشق سمانا اس نہیں مڑ جانا، پاویں ملے پاویں سونے ملے نظارہ آسانی یار وٹانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کریں. عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جن لوگوں کو تصوف کی طرف لاتے تھے یا جو خانقاہوں میں ہوتے تھے ان کو ہم سب سے پہلے تصوف کی معیاری کتابیں پڑھاتے تھے، اور ان تصوف کی جب تک معیاری کتابیں نہ پڑھی جائے تصوف شناختی پیدا ہی نہیں ہوتی. اب وہ پڑھنے کے بعد پھر حسب مراتب ہر مرید کے یا خلیفہ کی پھر تربیت کی جاتی تھی اور ان کو مراحل طے کراتے تھے. اور پھر ساتھ دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو مزارات میں سوئے ہوئے بزرگ ہیں ان کی توجہ کو جو حاضر بزرگ ہیں ان سے زیادہ کبھی پایا. اچھا، یعنی وہ یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ، اور دوسرا جو مشائخ ہمارے گزر گئے ہیں وہ ان کی قبروں کی زیارت اور ان پر جا کر ان کو ایصال ثواب کرنا، اور ان سے باقاعدہ یہ التجا کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائیں. اچھا، قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں چلے گئے، 40 برس کی عمر تھی جب وہ ان کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے بڑے سال کشف المحجوب کا درس دیا تھا حضرت داتا صاحب کے مزار پر انوار. وہ کہتے تھے کہ بندہ کشف المحجوب اگر 40 اس کے حصے کر کے جا کے مزار پاک پہ بیٹھ کے اس کا مطالعہ کرے تو کہتے تھے اس کے بعد سیدنا علی حجویری کی توجہات اسے نصیب ہوتی ہیں اور وہ گائیڈ کرتے ہیں معرفت کے معاملات میں. بالکل ٹھیک. یہی وجہ تھی کہ پھر عوارف المعارف کو تو باقاعدہ سنگم کا درجہ حاصل رہا. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب مشائخ کی ذرا ایک ترتیب پوچھی گئی تو یہ جو المبدأ والمعاد کتاب ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ شہاب الدین سورجی ان کے خلفاء کو ایک عجیب رنگ میں دکھایا گیا، سب سے زیادہ سفید اور سب سے زیادہ ایک نورانی رنگ ہے جس چھتری کے تحت شیخ شہاب الدین سہروردی اور آپ کے مشائخ بیٹھے ہیں. تو یہ ان کا ایک خاص رنگ ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جائیں. قبلہ صاحب حضرت مختوم جان رحمۃ اللہ سوروردی رنگ، اچھا یہ بھی تو سوروردی ہیں جو شاہ جیمنا والے ہیں، حضرت شاہ جیمنا کی اولاد حضرت سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ اولاد مبارکہ سے. اور یہ حنفی سنی تھے، یہ حنفی سنی تھے جی، اہل سنت سے تعلق تھا. آپ کے بھی سارے وہاں اہل سنت کا تعلق ہے. آپ حضرت مختوم جان رحمۃ اللہ علیہ آپ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کی سب سے پہلے جو بیعت تھی وہ اپنے والد گرامی سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے تھی سلسلہ حسینیہ میں اور ساتھ سلسلہ سہروردیہ میں، پھر اپنے چچا سے، اس کے بعد آپ پھر ملتان میں جا کر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فیض لیا. بات مسلک کی چلی حنفی کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں پہ اشراف جو سادات جن کو کہتے ہیں مدینہ، تو ان کے میں محلے میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایو مذہب کا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مذہب ابو حنیفہ الا اجداد بخارا، میرے والدین کا اور اجداد بخارا جو تھے وہ سب حنفی مذہب. اور آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں جو آپ گئے ہیں بخارا کے؟ نہیں. اچھا میں گیا ہوں، میں سارے مزارات کی وہاں زیارت کی ہے. آج بھی وہ ایک عجیب وہاں پہ بخارا میں جو ہے نا وہ انوار کی بارش نظر آتی ہے جی آج بھی. جی شیخ حرم تھے حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، وہ حرم شریف میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف بنایا ہے کعبہ شریف میں بیت اللہ شریف، اس لیے بنایا کہ اس کی زیارت کیجیے، اور مدینہ منورہ میں روضہ مقدسہ بنایا ہے اس لیے بنایا کہ اس کی زیارت کیجیے، اور شام میں بیت المقدس کہ اس کی زیارت کیجیے. پھر وہ یہ کہتے تھے وَخَلَقَ الشَّيْخَ جلال الدین فی الہند، اور اللہ تعالیٰ نے جلال الدین کو ہند میں پیدا کیا ہے اس لیے یزارو کہ ان کی زیارت کیجیے. تو وہاں سے حرمین شریفین سے عرب سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. یہ امام یافی ڈاکٹر وہی ہے نا جنہوں نے سیدنا غوث اعظم پہ کتاب لکھی ہے، بڑی جو اتھینٹک کتاب ان کی. جی تو حضرت اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں ایک رات میں نے جا کے
دیکھا حجرہ مبارکہ میں تو آپ کے 7 اعضاء علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، اچھا، اور وہ نور کی طرح چمک رہے ہیں، اللہ، اور ہر جو عضو ہے وہ مختلف زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ، پھر کہتے ہیں میں دوسری رات گیا، دوسری رات میں نے دیکھا تو آپ کا جسم مبارک بسیط اتنا پھیل گیا تھا حجرہ مبارکہ میں کہ وہاں جو سوراخ تھے نا تو وہاں سے بھی آپ کا جسم مبارک باہر ہو رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں تیسری رات گیا، تیسری رات میں نے دیکھا تو آپ نور کی طرح ایسے سفید اور شفاف اور لطیف تھے کہ مجھے آپ کے آر پار ہر ذرہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ اگر در پا بود یک ذرہ خاک، اگر آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے ایک مٹی کا ذرہ بھی ہوتا نا تو نماید سوئے سر آن ذرہ پاک، تو سر مبارک سے بھی میں دیکھتا تو وہ ذرہ نظر آ جاتا۔ اللہ، اور آپ کا جو تصوف ہے وہ تصوف صرف یہی ہے کہ الشریعت و اقوالی جو حضور نے فرمایا، والطریقت و افعالی والحقیقت و احوالی۔ آپ فرماتے ہیں تصوف یہی ہے، حضور کے قول مبارک پہ جو چلا وہ شریعت پہ چلا، جو حضور کے فعل مبارک پہ چلا وہ طریقت پہ چلا، جو حضور کے احوال مبارک دل کا جو حال مبارک تھا اس پہ چلا وہ حقیقت پہ چلا۔ اور جو شخص شریعت، طریقت اور حقیقت کا عالم نہیں ہے وہ شیخ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی ولی ہو سکتا ہے جب تک شریعت، طریقت اور حقیقت، کیونکہ یہ قول، فعل اور احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر جب تک وہ نہیں چلے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا۔ اور اخلاق مبارکہ کس طرح تھا آپ کا خلق کہ آپ کہتے تھے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف سہی کہ یہاں تک کہ وہ کوئی آتا تھا تو وہ آپ کے کملی مبارک کو بھی وہ کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں میں پالکی میں بیٹھتا ہوں نا، میں ہاتھ باہر کر کے رکھتا ہوں کہ لوگ، مجھے بوڑھا ہو گیا ہوں، لوگ جو ہے نا میرے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں، لیکن میں برداشت کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف برداشت کی ہے۔ لکھنؤ کے ایک سید وہاں پہ آئے، عرب کے تھے، تو انہوں نے آ کے آپ سے عرض کی کہ مجھے میری خدمت کریں، مجھے کچھ دیں، میں نے لکھنؤ جانا ہے۔ تو جو کچھ موجود تھا آپ نے دے دیا۔ تو انہوں نے باہر جا کے شور مچایا خادموں سے کہ نہیں مجھے اور چیز دیں، اور چیز دیں۔ انہوں نے شاید کوئی سخت بات کہہ دی ہوگی، وہ اندر دوڑتے ہوئے اور آقا مخدوم آپ کے خادم جو ہے نا مجھے مارتے ہیں۔ تو آپ ایسے بیٹھے تھے، آپ نے یوں گردن مبارک اونچی کی اور کہا کہ اگر وہ تمہیں مارتے ہیں تو تضربنی، تو مجھے مار، او تقتلنی، بلکہ مجھے بے شک قتل کر دے، میں اپنا خون تم پر معاف کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ دیکھا اخلاق، فوراً قدموں میں پڑ گیا اور کہا حضور مجھے معاف کر دیں۔ اور ان کا ساری اور عاجزی، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ گدائے عالم بگوید، کہ گدائے عالم کے ہیں۔ آپ سبع سنابل میں ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں، اتنا رش ہو گیا، ہجوم ہو گیا کہ وہ آپ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے اس زمین کو چوم لیا کہ جس پہ کہا کہ اس کو چوم لیں کہ اس پہ مخدوم جہانیاں کھڑے ہیں۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو قبلہ گاہ صاحب آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا آہا کہ خدائے من ز من میں بینت، وہ جو رب تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے، جو دیکھتا ہے گر مغ بینت، اگر آتش پرست دیکھ لے بس صحبتم نہ نشینت، تو وہ بھی میری صحبت میں نہ بیٹھے۔ گر قصہ خود پیش سگے برخانم، اگر میں اپنا قصہ سگ کے سامنے بیان کر دوں، سگ دامن پوستین زمن برچینت، اور سگ جو ہے وہ تو اپنا دامن بھی مجھ سے کھینچ لے۔ ہر کرا دیدم بہتر از خود، یہ شعر پڑھتے تھے، ہر کسی کو میں اپنے سے بہتر دیکھتا ہوں، وہ خود را از ہما گناہ گار تر دیدم، اور خود کو سب سے زیادہ گناہ گار دیکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر وہ کون سے بزرگ تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی بندہ ولی کب بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو ولایت مل جاتی ہے. اس میں ولایت کے جو ہیں دو پہلو بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ عبادت کی جب تعریف کی جاتی ہے اطاعت لامر اللہ و شفقت علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی پابندی اور اس کی مخلوق پر شفقت، یہ ہے عبادت. ہم نے وہ آج کل صرف نمازوں کو عبادت سمجھ لیا نا، نمازیں پڑھیں جو پھر لوٹ مار کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. سنت، اتباع سنت کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص کردار میں، گفتار میں اور رفتار میں متبع سنت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور ساتھ آپ فرماتے ہیں سنت کی احتیاط اتنی کرنی چاہیے کہ موت کے وقت تک بھی سنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. یعنی یہ وہ ولایت ہے جو سارے جہانوں میں وہ دیکھ کر آئے تھے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا اللہ کے حکم کی پابندی، چونکہ وما ینطق عن الہوا، حضور علیہ السلام جو بھی فرمائیں گے ظاہر ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا. دوسرا وشفقت علی خلق اللہ. سندھ میں جب سلطان فیروز تغلق جو ہے وہ حملہ کیا، ایک دفعہ حملہ کیا، ٹف ٹائم دیا وہاں کے لوگوں نے، ٹھٹھا کے لوگوں نے. دوسری دفعہ حملہ کیا تو اسے غصہ بہت زیادہ تھا، شرارتیں جو کرتے تھے، جی شرارتیں کرتے تھے. ہاں جی. تو جب آپ نے دیکھا کہ سلطان جو ہے تہس نہس کر دے گا تو آپ اس کے پاس گئے، چونکہ وہ آپ کا احترام کرتا تھا، تو آپ نے کہا کہ انہیں معاف کر دیں. یہ ہے مخلوق کے اوپر شفقت کا اظہار. اور یہی کیفیت آپ دیکھ لیں، یہ سلسلہ سہروردیہ کے جتنے بھی بزرگ ہیں، بلکہ میں نے پچھلی حضرت راجو کتال رحمۃ اللہ بھی اسی سلسلے کے ہیں. جی ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور خلیفہ اعظم. کن کے چھوٹے بھائی؟ حضرت مختوم جانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے چھوٹے بھائی ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں. اچھا، اللہ میں حاضری دی ہے ان کے مزاج میں. وہ اوپر چھاتی نہیں بنانے دیتے؟ نہیں، ان کا وہ اور ہیں، وہ آپ کے وہاں پہ حضرت ابو حنیفہ ایک عالم. اچھا، وہ دوسرے. راجو کتال بھی میں نے حاضری دی ہے. حضرت صدر الدین راجو کتال وہ تو وہیں ہیں، وہیں پہ ہیں. ہاں، اس پہ اچ شریف میں. جی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا. ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے. وہ ان بزرگوں کا کیا نام ہے جو وہاں رحیم یار خان کے پاس ہیں، جن کے مزار کے اوپر چھت نہیں؟ ایک تو حمید الدین حاکم ہے، شاید وہی ہے. اوپر چھت نہیں ہے، وہ اوپن ہی ہے مزار. ادھر یہ جو ہیں اپنے جنگ والے شاہ جیمنا، یہاں بھی چھت نہیں ہے، اوپر یہاں بھی چھت نہیں ہے. میں گیا ہوں وہاں. جی. ویسے جنگ شہر جو ہے وہ آپ کے دادا نے آباد کیا تھا، حضرت جلال الدین بخاری نے. تو میں عرض کر رہا تھا بارگاہ غوثیت سے انہیں بڑی محبت تھی، اور یہ محبت بھی نسلوں میں چلی ہے نا، کہ ایک حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کے چچا انہیں لے کر گئے تھے. پھر یہ سلسلہ سہروردیہ میں تو خصوصی تعلق ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اپنے ملفوظات میں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے طوبیٰ لمن رآنی ورا من رآنی، اس کے لیے خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا، اور پھر اس کے لیے بھی خوشخبری ہو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. تو آپ فرماتے کہ میں نے شیخ شرف الدین محمود تستری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بارگاہ غوثیت سے بھی ان کا خاصا فیض بھی ملا اور ربط بھی تھا. اچھا، آپ کی شخصیت میں جو اور پہلو ہیں، بڑے بڑے سیاح بھی آپ کی بارگاہ ہمیں حاضری دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے. ابن بطوطہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جناب، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور بھی تاریخ کے لوگوں میں تذکرہ ملتا ہے. آپ نے کوئی کم و بیش 36 حج کیے، 36، اور 36 میں سے 8 حج جو ہیں وہ پیدل کیے انہوں نے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جناب سعیدی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. یہ جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ ہے جی. ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف
پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم